ہم وہ اداسی، وہ فراق کی کیفیت جو میری شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ طاری تھی، وہ غم کی صورتحال جو میری ننھی شہزادی سکینہ پر طاری تھی، جو اس لٹے پٹے حرم کے بچوں پر طاری تھی. کیونکہ عباس علمدار خیمہ حسینی کے آس تھے. عباس علمدار بیبیوں کی آس تھے. عباس علمدار بچوں کی امید اور آسرا تھے. لیکن ہائے، جب اس دنیا سے میرے مولا حضرت غازی ابو الفضل العباس جا رہے تھے نا، تو اہل حرم میں بھی بے یقینی کی کیفیت تھی. آزادارہ نے سید الشہداء جب عباس نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی نا، تو میرے مولا سید الشہداء نے اجازت نہیں دی. کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا عباس تم اس خیمے کا آسرا ہو، تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو، میں کس طرح تمہیں جانے دوں؟ ہاں، اگر جانا چاہتے ہو تو یہ ننھی سکینہ کی مشق لے جاؤ، اسے بھر کے لے آؤ. عباس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. یقیناً یہ دکھ، یہ درد 4 آنسوؤں سے بھرنے والا نہیں ہے. لیکن ہاں، ہمارے مکتب نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم پر بڑی مصیبت آئے تو سید الشہداء کو یاد کر لو، کربلا والوں کو یاد کر لو. کربلا والوں سے بڑا دکھ اور درد شیعہ کی زندگی میں نہیں ہے، مومن کی زندگی میں نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے. ایک مرتبہ ننھی سکینہ کے سوکھے ہوئے مشق کو لیا، نہر فرات کے کنارے آئے، نہ جانے کس طرح فرات میں بہتے ہوئے پانی سے کلام کیا ہے میرے مولا نے. ایک مرتبہ مشق سکینہ کو بھرا، دوبارہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے. ایک مرتبہ خیمہ حسینی کا رخ کیا. دشمن نے جب یہ دیکھا کہ عباس خیمہ حسینی میں ارے امید لے کر جا رہے ہیں، بچوں کی آرزو لے کر جا رہے ہیں، چاروں طرف سے مل کے حملہ کیا. کسی شقی نے دایاں ہاتھ قلم کیا، کسی شقی نے بایاں ہاتھ قلم کیا. ارے ایک شقی نے بڑھ کر سر پر گرز مارا، ارے سینے فرس سے زمین پہ آیا. عباس ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارے حسین سر مقتل عباس کا مشاہدہ کر رہے تھے. ارے تاریخ لکھتی ہے، مورخ لکھتا ہے، علماء پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ کیفیت دیکھی نا، جب یہ کیفیت دیکھی ہے، راوی کیا کہتا ہے؟ ارے میں نے سید الشہداء کو دیکھا. ایک مرتبہ جب مقتل سے آواز آئی عباس کی، دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھام کر ارے عرض کربلا پہ سید الشہداء گر گئے. سید الشہداء گر گئے. ارے اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، بار بار اٹھ رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں. نہ جانے کس عالم میں سید الشہداء نے عباس کے سرہانے اپنے آپ کو پہنچایا. ایک مرتبہ بھائی کے زخمی سر کو اٹھایا، اپنی زانوں پہ رکھا. کیا دیکھا؟ آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے. ایک تیر ہے جو عباس کی آنکھوں میں پیوست ہے، ایک تیر ہے جو عباس کی آنکھوں میں پیوست ہے. سر سے خون جاری ہے. ایک مرتبہ مخاطب کیا، کہا بھیا عباس، تم میں ابھی رمق باقی ہے، جان باقی ہے، چلو تمہیں خیمے لے چلیں. ایک مرتبہ سید الشہداء کے ہاتھ کو تھاما، کہا نہیں مولا حسین، ارے خیمے میں نہ لے جائیے گا. ارے جن بیبیوں کا میں آسرا تھا، مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. ارے میں نے بالی سکینہ سے، معصوم بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کے آؤں گا، لیکن وہ پانی کہاں رہا جو سکینہ کی آس تھی.